السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے یہ سورہ بنی اسرائیل سے ہے. پارہ نمبر 15 ہے اور آیات مقدسہ نمبر 36 اور 37 ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے گزشتہ درس اور پھر اس پورے رکوع میں جو ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی ہے اور مزید ہمیں ہدایات دے رہے ہیں، وہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، اور حقوق العباد میں وہ اہم ترین لنکس، وہ اہم ترین رشتے، وہ اہم ترین روابط کے اس نظام کے جو پلر ہیں اللہ نے وہ ارشاد فرمائے ہیں. اور جب اللہ نے اپنے حقوق کا ذکر ارشاد فرمایا تو ساتھ ہی والدین کے حقوق کا ذکر ارشاد فرمایا. والدین سے کس طرح کی ڈیلنگ ہونی چاہیے ان کے دائرے اللہ نے طے کر دیے تاکہ کسی دور میں بھی قیامت تک والدین کے حقوق کو کوئی مجروح نہ کر سکے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے یا اپنی مرضی سے کوئی دائرے متعین نہ کر سکے. ظاہر ہے جب اللہ کا واضح حکم نہیں ہوگا کسی کام میں بھی تو لوگ تو مرضی کرتے ہیں، حکم کے باوجود مرضی کرتے ہیں. اللہ نے جو حکم ارشاد فرمائے ہیں لوگ وہاں مرضی کرتے ہیں. تو اگر اللہ دائرے متعین نہیں فرماتے، اس کی حدود نہیں ارشاد فرماتے، تو پھر تو جو جی چاہے گا لوگ کریں گے. آج جس طرح والدین سے ہم سلوک کرتے ہیں، آج جس طرح ہم رشتہ داروں سے سلوک کر رہے ہیں، مسافروں اور مسکین اور یتیم سے سلوک کر رہے ہیں، آج جس طرح ہمارے آپس کے جو معاہدات ہیں ان معاہدات کو جس طرح ہم توڑ رہے ہیں، ان معاہدات کی جس طرح ہم تذلیل اور توہین کر رہے ہیں، یہ سارا اللہ نے بیان کر دیا ہے. پورا ڈھانچہ اللہ نے بتا دیا کہ حقوق العباد میں اہم ترین پلر کون سے ہیں، اہم ترین ستون کون سے ہیں، ان سے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں نفس پرستی ہے، جو ہمارا نفس کہتا ہے اور جس کے پیچھے شیطان ہے اور شیطانی ماحول ہے، شیطانی صحبت ہے، شیطانی سسٹم ہے، ظلم کا نظام. آج ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے تو ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی ہے. اس لیے یاد رکھیے، دین اسلام محض نماز روزے کا نام نہیں ہے، محض ارکان اسلام کا نام نہیں ہے. آج بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس نظام ظلم کے اندر
جو ماحول پیدا کر دیا گیا ہے دینی ماحول، وہ مسجد تک محدود کر دیا گیا ہے، وہ نماز روزے تک محدود کر دیا گیا ہے، اور بڑی بھی کوئی حیثیت ہوگی تو لوگ زکوٰۃ دے دیں گے، اس سے بڑی ہوگی تو حج کر لیں گے، جس کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، وہ حج کر کے آ جاتا ہے۔ یقیناً لوگ خیر خواہی بھی کرتے ہیں، لیکن دین اسی کے اندر ہم سمجھتے ہیں۔ دین تو پوری زندگی کا نظام حیات ہے، زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، اس کے لیے کیا پیرامیٹرز ہیں، دائرے ہیں، وہ سارے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین اصل میں انسانیت کی مینجمنٹ کا نام ہے، جو سیاسی نظام سے ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے وسائل کی جو تنظیم ہے، تشکیل ہے، ڈسپلن ہے، دین اصل میں اس کا نام ہے، جو معاشی نظام سے ہوگی۔ تو سیاسی اور معاشی نظام کے بغیر تو کسی صورت میں بھی دنیا میں کوئی فلاسفی آج تک قائم ہی نہیں ہو سکی، تو دین کی فلاسفی کیسے قائم ہو جائے گی؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک ایک جملے میں، آیت کریمہ میں انسانی حقوق بیان فرما دیے ہیں، ارشاد فرما دیے ہیں کہ کس طرح آپ نے دوسرے جو ہمارے ربط اور سسٹم میں لوگ ہیں ان کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، ڈیلنگ کرنی ہے۔ اسی لیے فرما دیا کہ وعدے پورے کرو، اور وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ وعدہ کیا ہے؟ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے ہمارے بھائیوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ۔ درس میں عرض ہوا تھا، ایک کمٹمنٹ تو وہ ہے جو اللہ نے بطور انسان ہر انسان سے پیدا کر دی ہے، جو اللہ نے بطور مسلمان ہر مسلمان کے ساتھ طے کر دی ہے۔ ایک تو وہ کمٹمنٹ ہے، اور ایک وہ ہم آپس میں جو چھوٹے موٹے معاہدے کرتے ہیں، انفرادی بھی ہوتے ہیں، خاندانی ہوتے ہیں، پھر ملکوں کے مابین معاہدے ہوتے ہیں، قوموں کے مابین معاہدے ہوتے ہیں، بین الاقوامی معاہدات ہوتے ہیں۔ یہ سارے معاہدات جس سطح کے ہیں ان کی پاسداری کرنی ہے، اور ہم ان کو توڑ نہیں سکتے، وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس سے دو فریق، خواہ وہ دو افراد ہیں یا دو قومیں ہیں، دو رشتہ دار برادریاں ہیں، دو ملک ہیں، یہ دو فریق ہیں اس معاہدے کے۔ تو جب ایک فریق اس معاہدے کو توڑے گا یا اس میں کوئی جھوٹ پیدا کرے گا، دو نمبری پیدا کرے گا، تو دوسرا فریق ڈسٹرب ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ماپ اور تول کے بارے میں ارشاد فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 36 میں بڑا اہم اصول ارشاد فرما دیا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ آپ اس بات کے پیچھے مت پڑو جس کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ آپ تک ایک بات پہنچی ہے، وہ بات جو آپ تک پہنچی ہے ابھی آپ بے خبر تھے اس سے پہلے، اب بات پہنچ گئی تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے ایک دائرہ متعین فرما دیا یہاں پر کہ جہاں پر آپ کا روابط کا نظام ہے وہاں پر اس بات کا خیال کیجئے کہ جو بات آپ تک پہنچی ہے آپ اس کے پیچھے نہ پڑو، پھر کیا کرو؟ تحقیق کرو۔ بغیر تحقیق کے کسی بات کو بیان کرنا، کسی بات کو آگے پھیلانا، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ جب آپ تک کوئی خبر پہنچتی ہے تو فَتَبَيَّنُوا، اس کی تحقیق کرو پہلے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، تین چیزیں ہیں حواس خمسہ میں سے، تین حواس ایسے ہیں جو سوسائٹی کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات کان ہے جس سے ہم سنتے ہیں، آنکھ ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، اور دل ہے جس سے ہم فیصلے کرتے ہیں۔ کل ذالک کل اولئک کان عنہ مسئولا،
ان میں سے ہر ایک سے اللہ نے سوال کرنا ہے۔ آنکھ کا بہت بڑا کردار ہے جو سوسائٹی میں تمام معاملات کو دیکھتی ہے۔ کان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے جو سوسائٹی میں وہ سنتی ہے، اور اسی طریقے سے دل کا بہت بڑا کردار ہے جو سوسائٹی کے حوالے سے ہم معاملات کو جج کرتے ہیں، پھر فیصلے کرتے ہیں۔ یہ تینوں جو حواس ہیں ان کو درست سمت پہ رکھنا ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی ہمارے کان کمزور ہوں گے، یعنی ہر ایک کی بات کو سن کے ہم یقین کر لیں گے، تو وہاں تباہی پیدا ہو جائے گی۔ جب ہم اپنی آنکھ سے مثبت، پازیٹیو اور اچھی چیزوں کو دیکھنے کی بجائے نیگیٹو چیزیں دیکھیں گے، غلط چیزیں دیکھیں گے جس سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، تو تباہی آئے گی۔ اسی طریقے سے جب کان اور آنکھ سے دیکھنے اور سننے کے بعد اب فیصلہ دل میں کرنا ہے، تو دل میں جب اللہ کی رضا نہیں ہوگی، دل میں ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، دل میں وہ اثرات ہیں جو سوسائٹی پہ غالب ہیں، تو دل ان کے مطابق فیصلے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان تینوں سے پوچھا جائے گا، لہذا آنکھوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، اور دل سے درست فیصلے کرو، درست تجزیہ کیا کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی جس سے انسانی معاشروں کے اندر بہت بڑا زوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہے تکبر۔ اللہ رب العزت کو تکبر پسند نہیں ہے۔ فرمایا زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک آپ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی زمین کے ذریعے سے آپ زمین کو پھاڑ کے اس کے اندر جا سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کوئی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں، آپ اتنے اونچے ہیں کہ پہاڑوں تک پہنچ جائیں۔ گویا آپ کی حیثیت ایک عاجزی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر معاشرے میں رہنے کے اصول بیان فرما دیے کہ آپ نے اپنے بھائیوں میں، عزیزوں میں، دوستوں میں کیسے رہنا ہے۔ اس کے رہنے کا ضابطہ عاجزی ہے، اس کے رہنے کا ضابطہ صلہ رحمی ہے، مل کے رہنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ اور اگر دل کے اندر، دماغ کے اندر کوئی بڑائی پیدا ہو جائے تو یہ تکبر ہے، اور تکبر حرام ہے، حدیث قدسی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ جس نے تکبر کیا اس نے گویا میری چادر کو ہاتھ ڈالا۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر، یہ بڑائی اللہ کے لائق ہے۔ یہ فخر، یہ غرور، یہ تکبر وہ اللہ کے لائق۔ اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ العزیز ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ حالانکہ ساری صورتحال کے باوجود اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، ان کو نوازتے ہیں، ان پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ فاصلہ تو اللہ میں ہونا چاہیے جو اتنی عظیم الشان اور عظیم المرتبت والا ہے۔ ہمارے اندر کیسے فاصلہ آ گیا؟ ہم تو سب ایک ہیں، انسان ایک کی طرح سے دنیا میں آیا ہے، انسانی حقوق ایک ہیں، انسانی بنی نوع تقاضے ایک ہیں، تو انسانوں میں یہ فرق کیسے ہو گیا کہ ایک بڑا انسان بننے کی کوشش کرتا ہے؟ اگر کوئی دولت کی وجہ سے بڑا بنتا ہے، علم کی وجہ سے بڑا بنتا ہے، اور کسی حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو بھائی دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ سارا کچھ اس کے پاس جو آیا ہے یہ تو اللہ کا عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو اس طرح گزارو، اس طرح رکھو یا استعمال کرو جیسا اللہ کا حکم ہے، تکبر نہ کرو۔ اس لیے حکم دے دیا کہ زمین پہ رہنا ہے، اکڑ کے مت چلو، اپنے عزیزوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اور دیگر انسانوں کے ساتھ ایکول سسٹم رکھتے ہوئے مل کے چلو، مل کے رہو۔
اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔